نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم ایک نہایت ہی اہم روح کو زندہ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والے سلسلے یعنی پیغام مناجات سیریز کا دوسرا حصہ ہم بیان کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس دوسرے حصے میں دعا کی ضرورت اور اس کی اہمیت پر گفتگو ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے لوگ میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ میں تو بہت قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، قرآن کریم میں دوسری جگہ 26 پارے میں اللہ تعالیٰ تو انسان سے اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کے اتنے قریب ہے۔ دیکھیے یہ جو دعا ہے، میں نے گزشتہ مجلس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ دعا صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ چند رٹے رٹائے الفاظ آپ نے زبان سے نکال دیے اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر اور آنکھیں بند کر کر ان الفاظ کا آپ نے رٹا لگا لیا اور آپ نے ان الفاظ کو زبان سے ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا دروازہ ہے دعا جو انسان کو، جو بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ دعا وہ چیز ہے، دعا میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے، اور دعا وہ عبادت ہے جو بندے کو براہ راست اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ اس کے لیے نہ کسی واسطے کی ضرورت، نہ وقت کی کوئی قید، نہ جگہ کی کوئی قید، اور نہ پاکی اور ناپاکی کی کوئی شرط۔ دیکھیے ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت منع ہے، لیکن ناپاکی کی حالت میں اگر آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو فقہا کہتے ہیں کہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے، وہ منع نہیں۔ تو یہ ایسی عبادت ہے دعا کہ ہر حال میں جو انسان کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہے۔ یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کی روح ہے، اور در حقیقت دعا بندے کی عاجزی کا، انکساری کا، بے بسی کا اپنے رب کے سامنے اظہار ہے۔ یا اللہ میں کچھ نہیں، میں کچھ بھی نہیں، اور اس کی ضرورت ہر ایک کو ہے۔ دیکھیں بسا اوقات آدمی اپنے طور پر بہت مضبوط ہوتا ہے، پیسے کی بھی فراوانی ہے، دولت کی بھی ریل پیل ہے، طاقت اور قوت کا جادو بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے، تعلقات بھی بہت ہیں، لیکن ہر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ ضرور ایسا آتا ہے جب وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ پیسہ ختم ہو جاتا ہے، صحت ختم ہو جاتی ہے، دوست بھاگ جاتے ہیں، تعلقات ختم، اندر سے میں نے عرض کیا کہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس سہارا سوائے اللہ کی ذات کے کوئی اور نہیں ہوتا۔ اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کے اندر اتنی فرعونیت ہوتی ہے، اتنی فرعونیت ہوتی ہے کہ ان کے گردن میں سریا ہوتا ہے، ان کے چلنے کا انداز، ان کی گفتگو کا انداز، ان کے رہن سہن کا انداز، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی زمین پر کوئی خدا آ گیا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کا انجام بہت جلد زوال پذیر ہونے والا ہے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بڑائی، یہ کبریائی، یہ اللہ جل شانہ کی صفت ہے، اور اللہ کی اس صفت کو اگر کوئی آدمی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن مروڑ دیں گے، اللہ اس کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو عاجزی کو پسند کرتے ہیں کہ انسان اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرے، اپنے مجبور ہونے کا اظہار کرے، اپنے کمزور ہونے کا اللہ کے سامنے اقرار اور اعتراف کرے۔ اللہ ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں، اکڑنے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ تو دعا در حقیقت بندے کا اپنے رب کے سامنے جھک جانا ہے، اور قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا، ان سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ذکر کیا، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہی سکھا رہے ہیں کہ دعا در حقیقت اصل سہارا ہے، دعا ہی اصل سہارا ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں حضرت کعب احبار سے رحمہ اللہ سے کہ پہلے زمانے میں یہ خصوصیت تھی صرف انبیاء علیہ السلام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا تھا۔ بڑی اہم بات ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہے کہ پہلے یہ حکم ہوتا تھا انبیاء علیہ السلام کو کہ آپ دعا مانگیں، میں دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ یہ حکم اب تمام امت کے لیے عام کر دیا گیا ہے۔ اب انبیاء کی قید نہیں ہے، ہر آدمی مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا اور اس کو دوں گا۔ تو عجیب و غریب یہ دعا، عجیب و غریب عبادت ہے، عجیب و غریب عمل ہے،
اور حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، ہم دعا کو تو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں نا، ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بہتر چیز کوئی اور نہیں ہے، اور دعا یہ بہت بڑا سہارا ہے، اور دعا کی ضرورت ہر ایک کو ہے، کوئی آدمی اس سے مستثنا نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کے اعتبار سے اس کے بعد کتنے وسائل کیوں نہ ہو، دعا سے مستغنی اور بے نیاز کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو اگر آپ دیکھیں، میں انشاءاللہ جیسے آگے بات آئے گی میں وہاں پر ذکر کروں گا، صرف اجمالی طور پر میں اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ انبیاء علیہ السلام کی دعا کو دیکھیں تو اس میں ایک خاص بات قدر مشترک آپ کو نظر آئے گی، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جس نبی کو جتنا زیادہ عطا فرماتے ہیں اس کی عاجزی اور ان کی ساری اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دولتیں ان کو عطا فرمائی تھی، کیا کیا دولت عطا فرمائی تھی۔ ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جنات کو تابع کر دیا تھا، مسخر کر دیا تھا، اور اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے نتیجے میں اور زیادہ عاجزی اللہ کے سامنے کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب آپ مجھے اور زیادہ شکر کی توفیق عطا فرمائیں جو آپ نے مجھ پر کی ہے، میرے والدین پر کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا سے کوئی آدمی بھی مستثنا نہیں ہے، لہذا اس دعا کو، آج کی جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا کو ہمیں اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد، جیسے کہ میں نے پچھلے بیان میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہر نماز کے بعد دعا کو پڑھنے کے بجائے دعا مانگنی چاہیے، دعا کو پڑھنے کے بجائے دعا کو مانگنے کا ہمیں طریقہ سیکھنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور حدیث میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کے لیے اللہ نے دعا کا دروازہ کھول دیا، اللہ نے اس پر اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ اگر ایک آدمی، بس میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، کہ اگر ایک آدمی ہر وقت دعا مانگ رہا ہے، ہر وقت دعا مانگ رہا ہے، ہر وقت دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کو اپنی دنیاوی حاجت و ضرورت مانگنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اللہ سے دین اور آخرت کا سوال کر رہا ہے، اللہ سے اخروی نعمتیں مانگ رہا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے عام آدمیوں کے مقابلے میں بن مانگے زیادہ عطا فرمائیں گے، بن مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، اور عام لوگوں سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے دروازے کھول دیے، اس کے لیے سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔